السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی گفتگو چل رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ابھی تک اس چیز سے باز نہیں آ رہے، ابھی تک اس کے خلاف چل رہے ہیں، جبکہ انہوں نے رجوع کر لیا، یعنی اپنی غلطی کی معافی مانگ لی ہے۔ تو جبکہ ناظرین اگر کوئی بندہ کسی بندے کے اوپر رحم کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی اس کے اوپر رحم کرتا ہوں۔ تو ناظرین اب مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اتنی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی، اور جو بھی کر کے پھر بھی عوام الناس اس کو معاف نہیں کرے گی۔ تو ناظرین ایسے ہی آج ہم آپ کو ان کے کلپ دکھانے لگے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے پریشان ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں، اتنے پریشان ہو گئے ہیں۔ تو حالانکہ یہ وہی بندہ ہے جو ساری زندگی قرآن پاک کی حفاظت میں گفتگو کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر درس دیتا رہا اور بات کرتا رہا، حتیٰ کہ کلاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلاسیں پڑھاتا رہا، یعنی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا رہا۔ تو لیکن ناظرین غلطی ہوگی، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو چلو ناظرین پہلے اس سے قبل کہ ہم باتیں کریں تو ہم پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑے پریشان ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش۔ ہمارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں چھوڑا ہے۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین قبل اس سے کہ میں آپ کو ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے ایک حکایت سناؤں، وہ ان کی کتاب گلستان کے اندر موجود ہے، بڑی پیاری وہ بات لکھتے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ ہم بات کریں تو پہلے نمبر پہ ہم یہ بات کریں کہ ایک طرف مرزا علی انجینئر ہے، آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہوگا کہ ان کے درمیان آپس میں بڑی بحث و مباحثہ چل رہا تھا، یعنی مخالفت چل رہی تھی۔ تو لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ پاک نے اعلیٰ ظرف دیا ان کو، یعنی اتنی برداشت کا مادہ دیا ہے، انہوں نے پھر بھی مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بیان دیا۔ تو چلے ناظرین ہم وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنی گلستان کے اندر بات لکھی ہے وہ بھی ہم سناتے چلے، کیونکہ وہ ضروری ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیکی والی بات جو ہے بندے کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے۔ تو ناظرین شیخ سعدی رحمۃ اللہ اپنی گلستان کے اندر ایک واقعہ لے کے آئے ہیں، واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک جو حکایت ہے نا اس کے اوپر انہوں نے ٹائٹل یہ لکھا ہوا رحم دل بادشاہ۔ بادشاہ تھا، اس کو موذی مرض لگ گئی، موذی مرض لگی تو جب حکیموں ڈاکٹروں کے پاس گئے تو حکیموں نے یہ بات بتائی کہ آپ ایک شرط پہ بچ سکتے ہیں، اگر آپ ایک بچے کو لے کر ذبح کریں اور اس کے پتے کی دوائی بنا کے آپ کو کھلائی جائے تو پھر آپ بچ سکتے ہیں۔ اب بادشاہ نے پیسے دیے اپنے وزیر کو، وہ بچہ خرید کے لے آیا، والدہ نے بچے کو بیچ دیا، اور بچوں کو لے کے آئے، بچہ سامنے بادشاہ کے گھر کے اندر یعنی سین میں کھڑا ہے اور رونے لگ پڑا، روتا رہا، تھوڑی دیر بعد رونے کے بعد پھر وہ ہنسنے لگ پڑا۔ بادشاہ سے پوچھنے لگا کیا مسئلہ ہے، تو پہلے رو رہا تھا بعد میں آپ ہنسنے لگ پڑے ہو۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ میں رو اس لیے رہا تھا کہ اگر کوئی بچہ ہو نا، اس کو اگر کوئی گلی کے اندر محلے کے اندر یا کہیں بھی کوئی اس کو تھپڑ مارے یا اس کو کوئی بات کرے، وہ آ کے اپنی امی کو بتاتا ہے یا اپنے ابو کو بتاتا ہے۔ تو کہنے لگا بچہ کہنے میں رو اس لیے رہا تھا کہ میں کیسے اپنی امی کو بتاتا، کیسے اپنے ابو کو بتاتا، میرے ماں باپ نے خود ہی مجھے بھیج دیا، میں کس کو بتاتا، اس لیے میں رو رہا تھا۔
تو بادشاہ کہنے لگا، پھر ہنس کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اب میں نے کہا کہ چلو ایک اللہ رب العالمین کا دروازہ ہے، اللہ رب العالمین کی کنڈی میں کھڑکا دیتا ہوں، یعنی اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ رکھ دیتا ہوں، یہ بات رکھ دیتا ہوں، تو اللہ میری حفاظت کرے گا۔ تو جب میں اللہ رب العالمین کا در کھڑکایا، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی ہے، تو مجھے میرے دل کو سکون ہو گیا، میں مسکرا اٹھاؤں کہ اب اللہ رب العالمین میری حفاظت کریں گے۔ اتنی بات کہی تو بادشاہ کو اس بچے کے اوپر رحم آ گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے اپنی گلستان کے اندر، بادشاہ کو اس کے اوپر رحم آیا ہے۔ اب بادشاہ کہنے لگا اپنے وزیر سے، اس بچے کو اور پیسے دو، اس کو گھر چھوڑاؤ، یہ اپنے گھر جائے۔ یعنی بادشاہ کے اس کے اوپر رحم آیا۔ جب بچے کے اوپر رحم آیا تو اللہ رب العالمین کو بادشاہ کے اوپر رحم آ گیا۔ جو بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اللہ پاک نے اس کو چند دنوں کے اندر شفا عطا کر دی۔ ناظرین، یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم رحم کریں گے تو اللہ بھی ہمارے اوپر رحم کرے گا، کیونکہ ایک حدیث ہے نبی پاک کی، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، جو بندہ چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں، اگر غلطی ہوگی تو ہم درگزر کریں، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کے سامنے معافی بھی مانگ رہے ہیں، عوام الناس کے سامنے بھی آ کے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ بلکہ یہ دعا کریں اللہ رب العالمین بھی ان کو معاف کر دے، اور اللہ پاک ہمارے اندر بھی یہ مادہ، یہ برداشت کا مادہ پیدا کر دے، تاکہ ہم بھی انسان کو انسانیت کے ناطے معاف کر دے۔ تو ناظرین، دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔